أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج جمعۃ الوداع آخری رمضان المبارک دا جمعہ ہے. پتہ نہیں یہ گھڑیاں سانو پھر نصیب ہونیاں کہ نہیں ہونی. مینوں رات ایک دوست کہہ رہے سن کہ پورا رمضان المبارک گزر گیا تو محبوب دی شان نہیں پڑھی. میں کہ چلو قرآن پاک دی شان ہے جیسے اس میں پڑھ دیتے ہیں تو جمعہ تے حضور دا شان سنا دیں گے. آپ ذرا سبحان اللہ. طارق صاحب تسی ذرا اگے آ جاؤ. طارق صاحب اگے آ جاؤ. تسی کوئی نہیں بچیاں دی خیر ہے کوئی مسئلہ. تسی بڑے سیانے میرے کول آؤ نا ذرا گل سمجھاؤ. ماشاءاللہ پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے دل کس سونا حضور جانے کائنات فخر موجودات حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب العزت بزرگ و دوستوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیارے محبوب اسی تانوں تمام جہان علی رحمت بنا کے بھیجے۔ تمام جتنے بھی عالم، جتنے بھی جہان اللہ تعالی نے پیدا فرمائے، اللہ فرماتا ہے محبوب اسی تانوں سارے علی رحمت بنا کے بھیجے۔ آج دا جمعہ المبارک دا میرا عنوان ہے جڑا اوہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دا شان ہے۔ تے محفل دا ایک ادب ہوتا ہے کہ چلو بزرگاں تو معافی، جڑے نوجوان گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہونا ادھر تھلے کر یا چوکڑی مار لو یا دوزانو ہو کے بیٹھو، تائیں تے پھر بولیا جانا ہے۔ جدو گوڈیاں دا کوئی ہاتھ ہون کے تے پھر میں تانوں آکھاں گا سبحان اللہ کو تڑے کو بولیا نہیں جانا، ہن پڑھو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب اسی تانوں تمام جہان علی رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم ذرا سنے ہو گل میری غور دے نال، تین چیزاں ہوندیاں نے، ایک ہوندی ہے قدرت، ایک ہوندا ہے معجزہ، ایک ہوندی ہے کرامت۔ مڈ بنن لگا نو ذرا توجہ نہ سنے۔ قدرت، معجزہ، کرامت، جیڑا کام اللہ دی ذات تو صادر ہوئے عقل انہوں تسلیم نہ کرے انہوں کہتے ہیں قدرت۔ کی کہتے ہیں؟ بولو نا، کی کہتے ہیں؟ قدرت۔ مثال دے طور پہ آسمان بغیر سپورٹ تو کھلوتا ہے، کوئی آلے دوالے دیوارہ نہیں، کوئی درمیان پلر نہیں، بغیر سپورٹ تو کھلوتا ہے نا جی، آسمان کھلوتا ہے نا۔ اے کی ہے اللہ دی قدرت، اللہ دی عقل تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر سپورٹ تو کھلو سکتی نہیں، اللہ نے کھلاری ہے۔ انہوں کہتے ہیں قدرت، بھی اللہ دا کام ہے، ساڑھا عقل اتنا تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیڑا کام اللہ کی ذات تو صادر ہوئے عقل انہوں تسلیم نہ کرے انہوں کہتے ہیں قدرت، تے جیڑا کام کسی نبی دی ذات تو صادر ہوئے عقل تسلیم نہ کرے انہوں کہتے ہیں معجزہ۔ انہوں کی کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تے جیڑا کام کسی ولی دی ذات تو صادر ہوئے عقل دے وچ نہ ہوئے انہوں کہتے ہیں کرامت۔ اے تین موضوع نے علیحدہ میں بات سمجھان واسطے عرض کی تھی۔ میں آج جس موضوع تے گل کرنی ہے وہ لجپالا قدم معجزہ۔ لجپالا قدم معجزہ۔ انبیاء کرام اس دنیا تے تشریف لے آندے رہے، وقت کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام نو معجزات تے کمالات عطا فرمائے۔ کسی نے ایک معجزہ دیتا، کسی نے دو دیتے، کسی نے تین دیتے، کسی نے چار دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام دا دور اقدس، قرآن دا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام دا دور اقدس ہے، آپ دے دور دے اندر بت گری بڑے عروج تے سی، لوگی پتھراں نو بڑا اس طرح تراشدے سن، ویکھن والا سمجھدا سی جان ہی پا چھڈی، یعنی بتاں نو تراشدے سن۔ اس دور دے اندر اینو کاریگری سمجھا جاتا سی، بڑی مہارت نال ویکھیا جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے آپ نے عرض کی یا اللہ میری قوم دے لوگ بتاں نو تراشدے نے، اے اپنے آپ نو بڑا ماہر سمجھدے نے، مولا مینوں بھی کوئی ایسا کمال عطا فرما میں جڑا لوگاں نو وکھا کے تیری طرف راغب کراں، تیرے دین دی تبلیغ کراں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صالح پریشان نہ ہو، اے بت نو تراشدے نے، او دے اندر جان تے نہیں نہ پا سکدے، تو اس پہاڑی والی اشارہ کر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اے دے وچوں زندہ اونٹنی نو پیدا کر دینا میں رب العالمین دا کام۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وقت کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق معجزات کے کمالات عطا فرمائے۔ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیتا، اللہ نے زندہ اونٹنی پیدا کر دی تھی، اگوں انہاں دی قوم زندی سی، انہاں اور سوالات کی تے گل بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میں جڑی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ نہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ دے دور دے اندر جادوگری بڑے عروج تھے، بڑے بڑے ماہر جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا مینوں بھی کوئی کمال عطا فرما جڑا میں لوگوں نو وکھا کے تیری طرف راغب کراں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، غم نہ کر،
فرعون کے دربار سارے جادوگروں کے سامنے اپنا عصا زمین تے سٹنا تیرا کم ہے، انہوں اجدہا بنا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اجدہا بنیا، باقی جادوگروں نے سپاں نوں نگل گیا، کھا گیا۔ جادوگر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ سجدہ رہے، عرض کرتے ہیں حضور سانوں بھی کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق انبیاء کرام کو معجزے دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، آپ کے دور اقدس کے اندر حکمت بڑے عروج سے بڑے بڑے ماہر حکیم سن، کمیز نو سونپ کے دس دن سارے کی بیماری، یعنی نبض ویکھنا تے دور دی گل ہے، حکمت انہیں عروج تے سی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا مینوں بھی کوئی کمال عطا فرما، اے بڑے بڑے حکیم نے، انہاں نوں اپنی حکمت تے بڑا مان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عیسیٰ پریشان نہ ہو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تیرے کول کوڑ دی بیماری علاج ہے، ہاتھ لا دینا تیرا کم ہے، انہوں شفا دے دینا رب العالمین کا کم ہے۔ ماشاءاللہ بڑی مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عیسیٰ ایک بیمار کو ٹھیک کر دے رہے، تو پریشان نہ ہو، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو قبرستان کے اندر جا کے کسی بھی قبر میں کھلو کے انہوں کبھی کے کھلو جا انہوں زندہ کر دینا رب العالمین کا کام۔ وقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، کسی نے ایک معجزہ، کسی نے 3 معجزے، کسی نے 4 معجزے، کسی نے 2 معجزے۔ جدوں واری آئی آمنہ دے لال دے سبحان اللہ نہیں آئی اچھا کہ سبحان اللہ، جدوں واری آئی مدینے دے تاجدار دی، جدوں واری آئی بندو حاضر کھڑے والے دی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیارے محبوب، میں حضرت آدم نو بھیجیا تے کچھ معجزے دے کے بھیجا، حضرت صالح نو بھیجیا کچھ معجزے دے کے بھیجا، حضرت عیسیٰ آئے کچھ معجزے لے کے آئے، حضرت موسیٰ آئے کچھ معجزے لے کے آئے۔ اے میرے پیارے محبوب، اسی تانوں سر دے والاں دی چوٹی تو لے کے پیراں مبارکاں دے ناخناں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اے میرے پیارے محبوب دا اعزاز، حضور بیٹھ تے معجزہ، حضور چلن تے معجزہ، حضور اٹھن تے معجزہ، حضور گفتگو فرمان تے معجزہ، حضور قرآن پڑھن تے معجزہ، حضور نماز پڑھن تے معجزہ، حضور اپنی ازواج کو جان تے معجزہ۔ اعزاز ساڈے نبی کو لے اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سر دے والاں دی چوٹی تو لے کے پیراں مبارکاں دے ناخناں تک اسی محبوب تانوں سراپے معجزہ بنا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے اعزاز عطا فرمائے، لیکن جو اعزاز جو کمالات سادے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا ہے دا اعزاز کسی نبی نو نہیں ملے۔ حضرات محترم لجپال آقا پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک دے الفاظ نے، اے میں جدوں سب تو پہلے آیا سا میں نے یاد آ رہا، سب تو پہلے میں اس موضوع تے جمعہ پڑھایا سا، سب تو پہلے 8ویں مہینے تے میں اج کسی دی فرمائش تے اس موضوع تے جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ بڑا سبحان اللہ۔ حضرات محترم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک، آپ ایک مرتبہ حضور سیر کرن دی گل نال باہر تشریف لے کے آئے، مسجد نبوی باہر تشریف لے کے آئے، سیر کردیاں مدینہ تو تھوڑا دور آ گئے۔ آپ نے آ کے دیکھا ایک مسافرہ دا قافلہ قیام پذیر ہے، بھی کدھر انہاں سفر کرنا ہونا ہے تے ٹھہر گئے نے تے خیمے انہاں لائے ہوئے نے تے قافلہ قیام پذیر ہے۔ حضور جدوں انہاں دے کول آئے نا تے لجپال آقا فرماندے نے کہ مینوں ایک اونٹ انہاں وچوں بڑا پسند آ گیا۔ انہاں کولے نے پیارے پیارے اونٹ سن تے ایک سفید رنگ دا اونٹ مینوں پسند آ گیا۔ حضرات دی وقار لجپال آقا نے اس اونٹ دے مالک نو بلایا، اونٹ دے مالک نو بلا کے آپ فرماندے نے بیلیا اگر تیرا ارادہ ہوئے، اگر تیرا دل ہوئے، اگر تیری صلاح ہوئے تے کیا اس اونٹ دا سودا نہ کر لیے، اس اونٹ دا سودا نہ کر لیے۔ حضرات دی وقار توجہ فرمایا، اونٹ دے مالک نے جدوں لجپال آقا دا چہرہ مبارک ویکھیا، علماء فرماتے اونٹ دا مالک لجپال آقا دے چہرے والی تکی جاتا ہے، ادھر ادھر ویکھدا ہی نہیں۔ لجپال آقا نے دوبارہ پوچھا اونٹ دے مالک میں تینوں کہہ رکھدا اگر تیری صلاح ہوئے اونٹ دا سودا نہ کر لیے۔ حضرات دی وقار اونٹ دا مالک کہندا ہے میں
گل کرنی بھول گیا میں کہ حضور جی تاری مرضی ہے اتے کر لو سودا طے ہو گیا حضرت وقار لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے مالکا میں اون خریدر دی لفظ رات نہیں سی آیا میں صاحب دی لفظ نہ لایا تھا اگر تیری اجازت ہوئے میں جا کے اونٹ دی قیمت بھیج دوں گا حضرت وقار کا مالک حضور دے چہرے وقت کی جانا ہے نالے کہنے سونیا جی تاری مرضی ہے اتنے کر لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کے پلے جانے قافلے والے آ گئے انہوں نے آگے آخیا پاگلا تو اس بندے کو جان والی پہچان والی ان کی پتہ تیری قیمت آئے کہ میں آئے حضرت وقار حضور کا مالک کہنے جھلا میں نہیں جھلے تسی ہو میں دا چہرہ پہلے کبھی میں تک لئی میں دا چہرہ پہلے میں کبھی نہیں ویکھیا مینوں یقین ہے کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو اے جڑے چہرے تو اتنا نور پیا برستا ہے وہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں تینوں آکھے نا سر دے والوں لے کے پیراں دی ناخرا تک اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کو کی بنایا سراپائے موجودہ حضور گفتار فرمان حضور تک کوئی زیارت کر رہے تھے موجودہ حضرت نے کہا تو فرماؤ اور سارے قافلے والوں برا بلا پہ کہنے نے ویکھی ہونا تیری قیمت آئے گی نہ اٹھائے گا انہاں قافلے والے دے وچ ایک خیمے وچ بی بی نے اپنا سر پار کٹ گیا کیا قافلے والے اگر ہور دی قیمت نہ آئی اس قیمت دی ذمہ دار میں اس اونٹ دی قیمت دی ذمہ دار میں قافلے والے کیا بی بی تینوں خیر دے تیرا دماغ تے نہیں ہے گیا تو تے خیمے دے اندر موجود سے تینوں کی پتہ کون آیا ہے کون لے کے گیا ہے اودا تعلق کی ہے حضرت دی وقار بی بی کہتی ہے جلیو جدے بندہ اونٹ دا سودا پیا کردا سی میں خیمے دی اوڑ وچوں ویکھیا ہے تسی سارے قافلے والے سورج دی دھوپ اس نورانی چہرے والے تو بدل نے چھاپ کیتی حضرت نے کہا تو فرماؤ بی بی نے جدو سماعت نہیں تھوڑی دیر گزرن تو بعد لجپالا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو غلام دو کھجوراں دے ٹوکرے سر تے رکھے ہوئے نے چلدے قافلے والے تو کول آئے آ کے کہندے نے قافلے والے اے دو ٹوکرے کھجوراں دے ساڈے نبی نے بھیجے نے ایک ٹوکرا اون دی قیمت ایک ٹوکرا کھجوراں دا ساڈے لجپالا نے تہاڈی ضیافت واسطے بھیجیا ہے مہمان نوازی واسطے بھیجیا ہے حضرت وقار قافلے والے کہندے نے بڑیو کھجوراں سائڈ تے رکھ دے پہلے سانو لجپالا قبول لے جاؤ اسی کلمہ پڑھیے مسلمان کلمہ پڑھ کے جڑے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے سن کھرے قیمت آئے کہ نہ آئے کھرے کی بننا ہے کی نہیں بننا حضور دا اخلاق ویکھ کے حضور دی ایمانداری ویکھ کے حضور دے چہرے دی نورانیت ویکھ کے پڑھو نا یار سبحان اللہ کی ہو حضور دے چہرے دی نورانیت ویکھ کے کہندے نے کھجورا سائڈ تے رکھو حساب کتاب بعد وچ کران گے پہلے سانو لجپالا کدی مار گئے چلا چلو حضرت الوقار توجہ فرماؤ لجپالا کدی مار گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اپنی مسرت پہ تشریف فرما حضور دے غلام اگے قافلہ سارا پیچھے پیچھے لجپالا کدی مار گئے جدوں پہنچے حضور دے دروازے گئے جدوں قافلے والے نو ویکھیا حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے قافلے والے قریب گئے جا کے عرض کرتے ہیں اب تو آج مکھڑے والے واللہ اتنی زلفوں والے سونے کلمہ پڑھایا لجپالا نے کلمہ پڑھایا مسلمان پڑھایا حضرت
کہنا ہے جدوں قافلے والے اپنی بستی کے اندر گئے ہوں گے اپنے علاقے کے اندر گئے ہوں گے انہوں نے علاقے والے پوچھا ہے تسی اپنا مذہب چھڑ کے آئے ہو دین چھڑ کے آئے ہو لڑائے تو سونا جڑے نبی کا کلمہ پڑھا جائے اس نبی کا گفتار کیا جائے اس نبی کا چہرہ کیا جائے اس نبی کا بولنا کیا جائے اس نبی کا اٹھنا کیا جائے اس نبی کا پہنا کیا جائے میرا وجدان کہنا ہے قافلے والے اپنی بستی والے نو کہہ دیتے ہونے نے تو آجے میرا محبوب نہیں تکیا کچھ سبحان اللہ میرا محبوب نہیں تکیا جنہوں ویک کے چل شرما بجلی کر دیا شیخ نمارے مت بے ادبی آ جا ہاتھ کھلا بچ پاوے ہاتھ کھلا مان ہے ودا پچھو بھرتی جا کھولے بل زلفا دے ادھی راتی چل جا کھولے بل زلفا دے ادھی راتی چل چڑھ جا بڑو سبحان اللہ آدم ایڈا سونا سانو کدرے نظر نہ آدم ایڈا سونا ماری سانو کدرے نظر پڑھو سبحان اللہ حضرات دی وقار جدو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا راتی میں بیان کر رہا تھا حضرت عمر فاروق جدو مسلمان ہو گئے نا اے سوٹے ڈنڈے والے دو بندے سن مکے دے ایک سی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک سی عمر ابن حشام ابو جال دا نام ہے ایک ابو جال ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے ڈنڈے سوٹے والے دو سن جدو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے نا بلال نے ابو جال نو تکلیف تے ہوئی لیکن تھوڑی کیونکہ غریب سی نا غلام سی انہوں ایڈا مطلب نہیں آیا کہ ٹھیک ہے یار غلام ہی کلمہ پڑھ رہے نا غریب ہی پڑھ رہے ہیں کیڑی گل ہے ادنا ساڑھے دین نو کی فرق پہ جائے انہوں غصہ تے چڑھیا لیکن تھوڑا چڑھیا عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا غصہ تے چڑھیا تھوڑا چڑھیا جناب سہیب نے کلمہ پڑھیا غصہ تے چڑھیا اور تھوڑا چڑھیا جدو حضرت عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھیا نا پڑھو سبحان اللہ پچھلے بولے دو سبحان اللہ آپ نے جو کلمہ پڑھیا نا ابو جان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہون تے اسی مسلمانوں نے تکلیف بھی نہیں دے سکا اگر دیتی تے سامنے عمر کھلوتے تے اے گل بھی ہے راتی میں بیان نہیں کیتی ہن دا سونا پاسر انداز ہے جدو حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیتا نا آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگے تے اسی لوگ کے اللہ دی عبادت کرتے رہے ہیں سونیا ہن میں کلمہ پڑھ لے ہن سانو لوگ کے عبادت کران دی لوڑ نہیں اسی مکے دے اندر سریام اللہ دی عبادت کرا تلوار لئی مکے دے اندر جا کے کھلو گئے لوگوں گواہ ہو جاؤ
عمر نے لجپال آقا دا کلمہ پڑھ لیا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے آ جائے جنہیں اپنی اہلیہ نو بیوہ کرنا ہے آ جائے آج عمر میدان دے اندر کھلوتا ہے آج تو بعد جنہیں بھی میرے محبوب وال آنکھ چوک کے دیکھی پہلے عمر جب لے اٹھا جائے گا عمر کا سامنا کرنا پڑے گا بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا ابو جہل کو غصہ نہ چڑھیا جدو غریباں نے ایمان اسلام قبول کیا جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے ادوں نو بڑا وٹ چڑھیا ادوں نو بڑا غصہ چڑھیا بھی ہن برابری دا پیچ پہ گیا ادھروں میں تے ادھروں عمر فاروق نے ہن اونے ہیلے بہانے سوچے بھی ہن عالماں نو سدیا جائے عالماں نو بلایا جائے جڑے لجپال آقا دا مقابلہ کرن تے انہاں نو شکست دین تے لوکی مسلمان نہیں ہون گے لوکی ایمان لیان تو بعد آ جان گے حضرات دی وقار ہن ابو جہل دا کہ یار سی حبیب یمنی یمن دے رہنا گل تسی سنی ہونی لیکن میں اپنے مزے واسطے کر رہا ہوں حضور دا عظیم ترین معجزہ حبیب یمنی یمن تے رہن والا ابو جہل نے انہوں خط لکھیا بھی تو حکیم بھی ہے تو عالم بھی ہے تو پڑھیا لکھیا بھی ہے سمجھدار بھی ہے سارا کچھ ہے تو مکے دے اندر آ تیری لوڑ پہ گئی تیری لوڑ پہ گئی حبیب یمنی اور یمنی جو ٹریا مکے دے اندر آیا نے جدوں ابو جہل نے بیڑے بیٹھے نے صلاح پئی ہوندی ہے بھی گل کی ابو جہل کہنے لگا یار گل یہ نہیں کوئی ساڈا ایک بھتریجا ہے جہدا بچپن بھی ساڈے وچ گزریا جوانی بھی ساڈے وچ گزری ہے اسی انہوں امین بھی کہنے ہیں تے صادق بھی کہنے ہیں اسی انہاں نو امین بھی کہنے ہیں تے صادق بھی یعنی سب تو بڑا سچا بھی تے سب تو بڑا امانت دار بھی بچپن بھی ساڈے وچ گزریا جوانی بھی ساڈے وچ گزری کوئی عیب نہیں دیکھیا لیکن چند دن ہوئے نے ہن بیٹھیاں گلاں کرن لگ پیا اسی جڑے مکے والے سارے جن سارے بت نے خانہ کعبہ دے اندر ویکھو سارے دی پوجا کرنے ہیں تے او کہندا ہے انہاں دی پوجا چھڈو اللہ وحدہ لا شریک او رب جنوں اج تک اسی ویکھیا ہی اس رب نو منو اس رب دی عبادت کرو تے مہربانی فرما تو سمجھدار بھی ہے تو حکیم بھی ہے دنا بھی ہے ادا کو سولوشن کر ادا کو حل کر حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے انہوں نے بلاؤ میں انہوں کا چہرہ ویکھاں گا نبض ویکھاں گا اگر واقعی انہوں نے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے دماغی مسئلہ ہے تو میں انہوں نے کوئی دوائی دیاں گا حضرات دی وقار ابو جہل کہنے لگا ہاتھ نہیں پھڑنا اگر ہاتھ پھڑیا تو پھر ہاتھ تیرا چھٹنا نہیں حضرات دی وقار توجہ فرماؤ حبیب یمنی کہنے لگا ابو جہل کہنا دی شدائیاں دی گلا کرنا ہے ہاتھ پھڑن نال بھلا میں کیویں انہاں دا ہو جاواں گا حضرات دی وقار ابو جہل کہنا تیرے آن تو پہلا ایک میں ہور عامل عظمہ بیٹھا جڑا سب ساڈے مکے دا بڑا عامل ہے وہ جادوگر دا علاج کرتا ہے جنات دا علاج کرتا ہے انہوں میں بلایا انہوں آکھیا جا لجپالا تن دم کر گیا جا لجپالا تن لگ لے کسی جادو دا اثر ہو گیا ہے اس عامل میں جدو بھیجیا عامل حال دم کرنا شروع کرنا سی لجپالا نے پہلے پڑھنا شروع کر دیتا حضور پڑھتے ہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا حضور کے علماء ابو جہل کہتے حبیب یمنی تینوں نے پتا جڑا میں عامل بھیجیا سی انہوں پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی لجپالا نے دو جملے پڑھے نے پتا ہوئی لگ رہا ہے قدمی لگ کے حضور دا کلمہ کیا پڑھدا ابو جہل نہیں چلنا ہاتھ نہیں لانا انہوں نے کہا یار چلو ہاتھ نہیں لاواں گے انہوں نے آن دیو انہوں نے گلاں باتاں کر لیندے ہیں گفتگو کر لیندے ہیں انہوں نے کچھ دس لیندے ہیں ابو جہل کہنے لگا زیادہ فرینکلی ہونے کی ضرورت نہیں جڑا ایک باری انہوں نے گفتگو کر لینا ہے انہوں دی گفتگو وچ مٹھاس ہی ایسی ہے انہوں دی گفتگو وچ مٹھاس ہی ایسی ہے ابو جہل کہنا ہے انسان تے انسان پتھر بھی ہوتے سدائی انسان تے انسان پتھر بھی ہوتے دیوانے ہن حبیب یمنی بڑا حیران یار عجیب ماجرا ہے ابو جہل کہندا ہے کل دی گل سن لو میں مٹھی دے اندر پتھر لے کے گیا لجپال آقا دے کول میں جا کے آکھیا میں کہ حضور اگر تو نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے تے حضور نے فرمایا میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے یا جو تیری مٹھ وچ ہے وہ دسے میں کون اللہ کے وقار کو فرمایا ابو جہل کہنے لجپال آقا نے اشارہ فرمایا میری مٹھی والی اشارہ فرمایا مٹھی دے
اندر کنکرا نے پڑھنا شروع کر دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل کہنا حبیب اودی گفتار دا اثر صرف انساناں تے نہیں پتھراں تے بھی ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں پتھراں نوں کل میں پڑھا جان دا او پتھراں کل میں سکیا کھجورا ہوگا سکیا کھجورا ہوگا جاندا او پتھرا حضرت دی گل توجہ فرماؤ ابو جہل کہنا چلے تینوں نہیں پتا انسان تو انسان جانور بھی ہوتے شدائی نے انسان تو انسان پتھر بھی ہوتے شدائی انسان تو انسان درخت بھی ہوتے شدائی تو کہنا میں جناب گفتگو کرا گا فرینکلی ہونے کی ضرورت نہیں ابو جہل کہنا لے 2 دن پہلے کی گل ہے لجپالا کا چل دیا جنگل کے اندر تشریف لے گئے توجہ دا چھوڑا جی جنگل کے اندر تشریف لے گئے اچانک حضور کے کندھا میں آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ لجپالا کو سجے دیکھے آواز ہوئی ہے پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا کھبے دیکھے آواز ہوئی ہے پڑھنے والا نظر نہیں آتا حضرت دی وقار اگے پیچھے دیکھے آواز نہیں ہوتی ہے پڑھنے والا نظر نہیں آتا حضرت دی وقار ابو جہل کہنا حبیب لجپالا چل دیا ایک جھاڑی کی اور کے اندر جدو پہنچے ویکھیا کہ ایک ہرن جانور شکاری دے جال دے اندر پھنسیا ہوا ہے حضور کے درود و سلام کا پڑھتا ہے لجپالا نے پوچھا ہرن تم میرے بلایا خیر وجہ کی ہے ہرن کہنے لگی لجپال تسی اللہ دے رسول ہو تسی ساڈے بھی رسول ہو تسی اللہ دے رسول ہو تسی ساڈے بھی رسول ہو حضرت دی وقار ہرن کہنے لگی لجپال حدیث پاک کے الفاظ نے میں سامنا ہرنی کہتی ہے حضور وہ پہاڑ دی جان کے اندر میرے بچے پیاسے ہیں میرے بچے پکڑا بلکتے ہونے ہیں حضور اگر میں نے اجازت دیو حضور اگر میں نے چالی جو آزاد کروا میں اپنے بچے میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی حضرت دی وقار حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تینوں کھولا حضور نے کھولیا ہرنی جا رہی ہے حضور نے ہرنی دی پیر دی جگہ دے اپنا پیر مبارک رکھ دیتا ہے یہودی آیا آگے کہنے حضور میرا شکار کدھر گیا ہے لجپالا نے فرمایا میں آزاد کیتا ہے عہدہ ضامن میں میرا پیر تیری جال دے پر موجود ہے ہرنی جو دے تک واپس نہیں آ جانے حضرت دی وقار ہرنی غار دے اندر گئی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے شام تو پہلے واپس آ گئے جب یہودی نے سارا ماجرا اٹھیا انہیں آخیا جڑا جانور ایک باری چھوٹ جائے وہ تو خوشیاں مناتا ہے آزادی کا نام خوش رہتا ہے یہ عجیب جانور ہے جڑا دودھ پلا کے واپس آ گیا ہے کلا نہیں اپنے بچوں میں لے گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال وعدہ کر کے گئی سی میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی یہودی نے جدو انی گل سنی کہ میں سویا تسی صرف انساناں بھی نہیں بلکہ جانوراں دے رسول حضرت نے کہا تو کیا فرمایا کہ پھر میں کیوں نہ آکھاں میرے آقا دے دوارے
جانور بھی وہ شدائی پتھر بھی وہ شدائی نے انہیں آخیا پھر کرنا کی ہے میرے کو گل تو دسو ماحول تو بناؤ میں انہیں گل کس طرح کرتا انہیں آخیا جی میں انہوں نے بلانا وا حبیب یمنی کہنے لگے ظاہری گل ہے میں عالم بندہ میں پڑھیا لکھیا بندہ تینوں پریشان ہونے کی لوڑ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نال صدیق اکبر نال عمر فاروق نال چار صحابہ اور نال ابو جہل نے سرداراں نوں سمجھایا سی جدوں حویلی کے اندر داخل ہونا خبردار کوئی بھی کھلو کے استقبال نہ کرے کوئی بھی کھلو کے انہاں دا استقبال نہ کرے انہاں نوں زیادہ توجہ نہیں دینی بس اسی اپنا سوال کرنا انہاں نوں بے بس کرنا ہے اسی تعلیم آتے ہیں کہ اسی مناظرہ جیت گیا اسی مناظرہ جیت گیا حضرات اللہ تبارک و تعالی کی سارا ماجرا ویکھدا سی لگا اللہ نے فرمایا جبریل کلا نہ جا 70,000 فرشتے لے کے جا میرا محبوب ابو جہل کا نظر نہیں حضرات نے کہا توجہ فرماؤ لگتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چلنا جو خدا کی حویلی میں دروازے کے چاہے ابو جہل کھڑا ہو لگا ہے دوسرے سردار کہتے ہیں دوسرے سامنا کرتا ہے کہ کھڑا نہیں تینوں کی ہے ابو جہل کو بھی کھڑا ہے کبھی بڑے کو کبھی کھڑا ہے حضرات نے کہا ایک والی کھڑا ہو گیا باقی سردار کے سارے کھڑا ہو گئے ابو جہل نے سردار کو چھڑا تو دیکھا نہ سے کھڑا محمد کی ابو جہل کا پتہ ہی نہیں لگا میرے کنا کے بھائی گئے کسنے اتنی دور رکھی جائے استقبال کرتے نور ہو گیا بڑے جوان حضور دا استقبال کرتے حضرات نے کہا سارے سردار کھلو کر حضور دا اللہ کے نبی ہو سنیا تسی اللہ کے رسول ہو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں میری صرف دو گلاں نے اگر انہاں تو پورے اتر جاؤ تسی جتنے میں ہار گیا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حبیب تو جو سوال کرنے نے میرے پتا ہے لیکن پھر بھی تو بول اتمام حجت لے کر کہہ رہا بول کی کہنا چاہنا ہے حضرت فرمایا حبیب کہنے سونے آسمان دے جب اللہ تبارک و تعالی نے چن نو بنایا ہے چن نو کسے توڑا نہیں چن نو کسے ہلایا نہیں میرا پہلا سوال ہے سونے اگر چن ٹوٹ کے جو اسے ہو جاتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان حضرت دی وقار توجہ فرماؤ لجپالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں پریشان ہو دلائیں نبی علیہ السلام بھی نال ابو جہل سردار بھی نال حویلی تو باہر نکل کے ایک میدان چاہے حضور دا غلام فرماندے نے حدیث میں پڑھنا لجپالا قدم ملتا میں پڑھنا حضور دے غلام فرماتے نے لجپالا نے چن والی اشارہ فرمایا زبانی جو کوئی لفظ بولیا نہیں کوئی دعا نہیں پڑی صرف چن والی اشارہ فرمایا ہے چن ٹوٹ کے ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف نکلا دوسرا ٹکڑا اس طرف نکلا اللہ کی وقار حضور نے دوبارہ اشارہ فرمایا چن کے دو ٹکڑے آپس جڑ گئے علماء فرماتے ہیں چن کے اندر جڑا حلق داغ موجود ہے وہ کوئی درخت نہیں اور نہ ہی چکھا نہیں پھکت نہیں اللہ جو مالا قدر موجودہ بھی نشانی ہے حضرات کی وقار توجہ فرماؤ میں بات کرنے والے مولا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنو توڑا بھی ہے چنو جوڑا بھی ہے حبیب نے کہنے سونے میں تنو من گیا دوسرا میرا سوال ہے لجپالا کا کہنے حبیب دوسرا سوال تو نہیں دسنا بلکہ میں دسنا بلکہ میں دسنا ہے لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے حبیب پہلا تیرا سوال تو چن دو ٹکڑے کرنے والا سی دوسرا تیرا جڑا سوال تیرے دل کے اندر ہے تیرے دماغ کے اندر ہے حالے تک تو کسی نے دسیا نہیں لیکن کیوں جو میں اللہ کا رسول ہوں میں غیب دیا خبر جانا تیرے دل کے اندر سوال ہے تیرے گھر کے اندر تیری ایک بچی ہے تیری لتاں تو لنگڑی ہے بازواں تو نولی ہے اکھاں تو نبینی ہے بول
نہیں سکتی تو چاہتا ہے کہ اللہ نے شفا عطا فرما دے حبیب جا میں نبی تینوں بشارت کو دینا یہ مر جائے تو پہلا اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی نو صحت یاب کر دینا اللہ نے تیری بیٹی نو صحت یاب کرنا ہے حضرات دی وقار تے پھر میں کیوں نہ آکھاں جدو حضرت حبیب یمنی نو ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہونی ہے ایمان دی دولت مالا مالا ہونی ہے جنت دی بشارت ملی ہونی ہے بیٹی دی صحت یابی دی بشارت ملی ہونی ہے کہ آپ کہتے ہونے نے صدا یا صدا طبی مجبوری نہیں مجھے تم معاف کر دیا جب اپنی گل مکا کے سنتا باپ کر لیا حبیب یمنی جب مکے تو ٹریا ایمان تے لے آئے لیکن دل کے اندر تھوڑی جا خلش موجود ہے خرے میری بیٹی نو صحت ملنی ہے کہ نہیں ملنی خرے میری بیٹی نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ نہیں اللہ نے انہوں شفا دینی ہے کہ نہیں دینی حضرات دی وقار توجہ فرماؤ علماء فرماتے ہیں حبیب یمنی جب یمن پر پہنچا اپنے دروازے پہ پہنچا دروازہ کھڑکاتا ہے اندروں آواز آئی ابا جی او بیٹی تیری بول نہیں سی سکتی او بھی کہتی ابا جی تھوڑا جا کھلا دے میں بزرگ ہی کرنی حبیب یمنی حیران تو پریشان یہ آواز پہلے میں کبھی نہیں سنی ابو بھی میرے کہہ رہی ہے لیکن آواز میرے پاس سے کمی ہے کیونکہ شروع تو بچی بول نہیں سی سکتی آواز تو سنی نہیں سی آواز ہے کیوں جی حضرت وقار تو بچی نے آ کے دروازہ کھولیا حبیب یمنی حیران تو پریشان ہے وہ بچی جڑی چل نہیں سی سکتی بول نہیں سی سکتی ہاتھ سلامت نہیں سن اکھاں سلامت نہیں سن زبان سلامت نہیں لوتھڑے تے لوتھڑے ہوئے وہ بچی خود چل کے دروازہ بھی کوئی کھولتی ہے نالے ابا ابا بھی نہ کرتے ہیں حضرات وقار حبیب یمنی نے پوچھا پترا میں تو تینوں بیمار چھڑ کے گیا تھا ایک ہی ماجرا ہے ایک کس طرح تو ٹھیک ہو گئی ہے حضرات وقار میرا بھی جنان کہنا ہے بچی نے آخیا ہے ابا جی تھوڑی دیر ہوئی ایک
ابا جی میں خود حیران پریشان، ایک نورانی چہرے والے آئے، انہوں آ کے پہلے پھوک ماری، پھر ہاتھ پھیرے، اللہ نے مینوں صحت عطا فرمائی، اللہ نے مینوں شفا عطا فرمائی۔ پتہ چلیا حضور مکے دے اندر، ایسا حدیث نو سنو، حضور مکے دے اندر موجود نے، حبیب یمنی نے جدو خوشخبری سنی دی شفا دی تو وہ مکے تے نہیں کھلوتا ہونا، کھلوتا کیا دوڑیا ہونا ہے جا کے میں ویکھاں اللہ نے میری دین شفا دیتا ہے ہن اچھا جی میں گل مکالا دسنا مہربانی پوچھیا کو سبحان اللہ رات دی وقار حبیب یمنی دوڑ کے آیا ہونا یمن، لیکن لجپال آقا بیٹھے کتنے نے مکے دے اندر، اور بچی گواہی بھی دے دی ہے حضور آئے سن یمن مینوں شفا بھی دے کے نال کلمہ بھی پڑھا ہے، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھا، اس نبی دی محبت دی گل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد عابد صاحب، عابد صاحب انہوں نے کہ صدقہ فطر دے بارے ذرا دس دیو، میں مختصر انداز میں دسنا، نماز ٹائم میں ویسے مسلسل پورا بیان کیتا ہے صدقہ فطر دا، صبح دی نماز صبح درس دینا، لیکن پھر بھی سمجھا دینا کچھ بندے نہیں ہوندے صبح دی نماز ٹائم یا کچھ نال دے پنڈے چ ہوئے نے۔ صدقہ فطر واجب، صدقہ فطر اس بندے دے جڑا صاحب نصاب ہے، جڑا صاحب نصاب ہے، گل لمبی ہو جانی میں مختصر کر لگا، صاحب نصاب بیٹھو پترو ایک منٹ بیٹھو، صدقہ فطر واجب ہے اس بندے تے جہدے تے زکات فرض ہے، جہدے تے زکات فرض ہے، اس تو علاوہ کسی تے بھی صدقہ فطر واجب نہیں، لیکن اگر ادا کریں گے وہ ثواب ضرور ملے گا، وہ ثواب ضرور ملے گا۔ اور صدقہ فطر دا ٹائم کی ہے عید الفطر دی صبح جدو سورج نکلنا ہے ادو اگر تسی صاحب نصاب ہو تو تواڈے تے صدقہ فطر واجب، اگر ادو تسی صاحب نصاب نہیں، غریب ہو، شریف فقیر ہو تو تواڈے تے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن 240 روپے علماء اہل سنت نے بیان کیا صدقہ فطر 2005 کے مطابق، کتنا 240 روپے گندم کے مطابق ایک بندے دا صدقہ فطر ادا کرنا، مطلب ہن آدم صاحب ساڈے سامنے بیٹھے ہیں، انہاں دے گھر دے اندر 5 جی نے تے 240 دے حساب نال ایک اس طرح کر کے صدقہ فطر ادا کرنا، عید دی نماز پڑھن تو پہلے ادا کر دینا ہے افضل ہے۔ اگر کسی وجہ تو ادا نہیں کر سکے عید دی نماز تو پہلے تے بعد وچ بھی دتا جا سکتا ہے، تے حرج صدقہ فطر زکات دے بارے نہیں، زکات نو جدوں سال گزر جانا پھر دینی ہے، اگر نہیں دیو گے تو پورے سال دا مال ناپاک ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر دا حکم ہے کہ تسی پورا سال بھی دے سکتے ہو، لیکن عید والے دن یا عید تو پہلے دینا اس واسطے افضل ہے، ایک رمضان ہے اللہ تعالیٰ راہ خرچ کریے دگنا ثواب ہے، پھر دگنے ثواب تو علاوہ صحابہ کرام کی ایک عادت مبارک سی کہ آپ عید تو پہلے دے چھڑتے سن تاکہ غریب عید دیاں خوشیاں وچ ساڈے نال شامل ہو جائیں، یعنی جنہیں کپڑے بنانے نے کپڑے بنا لیں، جنہیں اپنے بچوں نے جتیاں لے کے دینی جتیاں لے دیں، ہن اگر عید دی نماز پڑھن جاندے ہویا صدقہ فطر دواں گے تو اس ٹائم کون کچھ لے سکتا ہے؟ دکاناں تو نہیں آباد، اس ٹائم کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا، پیسے صرف جیب وچ رکھنے، بچیاں دی غریب بچیاں دی عید نہ ہوئی، اس واسطے عید دی نماز تو پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ 240 روپے کنے ایک بندے دا 200، جیڑا بچہ پیٹ دے اندر ہے وہ دا صدقہ فطر نہیں، وہ دنیا تے آئے گا پھر وہ تے شریعت لاگو ہوئے گی، اس تو علاوہ نہیں۔ 240 روپے ایک بندے دا صدقہ